اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 451۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا، البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا، اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی نئی لکڑی کے لگائے۔ مجاہد کی روایت میں عمدہ خشبہ کے الفاظ ہیں۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت میں تبدیلی کی اور اس میں بہت سارے اضافے کیے۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ چونا سے بنوائیں، اس کے ستون منقش پتھروں کے بنوائے، اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی کی بنوائی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 452۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے، اس کے اوپر کھجور کی شاخوں سے سایہ کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بوسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اس کو کھجور کے تنوں اور اس کی ٹہنیوں سے بنوایا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ بھی بوسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اسے پکی اینٹوں سے بنوا دیا جو اب تک باقی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 453۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ شہر کے بالائی حصے میں ایک محلے میں اترے جسے بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک قیام پذیر رہے۔ پھر آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلوایا تو وہ اپنی تلواریں لٹکائے آئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان کے صحن میں اترے۔ جس جگہ نماز کا وقت آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم فرمایا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلوایا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بنو نجار، تو مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت اللہ ہی سے چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس باغ میں جو چیزیں تھیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس میں مشرکوں کی قبریں تھیں، ویران جگہیں، کھنڈرات اور کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، مشرکوں کی قبریں کھود کر پھینک دی گئیں، ویران جگہیں اور کھنڈر ہموار کر دیے گئے، کھجور کے درخت کاٹ ڈالے گئے، ان کی لکڑیاں مسجد کے قبلے کی طرف قطار سے لگا دی گئیں، اور اس کے دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پتھروں سے بنائے گئے۔ لوگ پتھر اٹھاتے جاتے تھے اور اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور فرماتے تھے اے اللہ، بھلائی تو دراصل آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مدد فرما۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 454۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جگہ پر قبیلہ بنو نجار کا ایک باغ تھا، اس میں کچھ کھیت، کچھ کھجور کے درخت اور مشرکوں کی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں چاہتے، تو کھجور کے درخت کاٹے گئے، کھیت برابر کیے گئے اور مشرکین کی قبریں کھدوائی گئیں۔
سنن ابی داؤد حدیث نمبر 455 ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور محلے میں مسجدیں بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبو سے بسانے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 456 سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان کو لکھا، حمد و صلوات کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھروں اور محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں درست اور پاک و صاف رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 457 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کردہ لونڈی میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ بیت المقدس کے سلسلے میں ہمیں حکم دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو۔ اس زمانے میں ان شہروں میں لڑائی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہاں نہ جا سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو تیل ہی بھیج دو کہ اس کی قندیلوں میں جلایا جا سکے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 458 ابو الولید سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مسجد کی کنکریوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، ایک رات بارش ہوئی، زمین گیلی ہو گئی تو لوگ اپنے کپڑوں میں کنکریاں لا لا کر اپنے نیچے بچھانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، کتنا اچھا کام ہے یہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 459 ابو صالح کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا جب آدمی کنکریوں کو مسجد سے نکالتا ہے تو وہ اسے قسم دلاتی ہیں کہ ہمیں نہ نکالو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 460 ابو بدر کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنکری اس شخص کو قسم دلاتی ہے جو اس کو مسجد سے نکالتا ہے۔